ایک ایسے جنگل کی جہاں سارے پکشی مل جل کر رہتے تھے۔ وہیں اسی جنگل میں ایک چھوٹے سے پیڑ کے نیچے کالو اور گوری کی دکان تھی۔ کالو اور گوری بہت سارے پھل فروٹ بیچا کرتے تھے اور سارے جنگل کے پکشی ان سے پھل فروٹ لے جایا کرتے تھے۔ کالو اور گوری کی دکان بہت چلنے لگ گئی تھی، اس لیے انہوں نے جوس کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ ارے کالو بھیا، لاؤ ایک پلیٹ سیب لگا دو، مجھے آج سیب کھانے کا من ہو رہا ہے۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے مینو موسی، تمہارے لیے ایک پلیٹ سیب لگاتا ہوں۔ ارے او کالو بھیا، میرے لیے بھی انگور لے آؤ تھوڑے سے، اور ایک گلاس جوس کا لے آؤ، آج میرے جوس پینے کی اچھا کر رہی ہے۔ ارے گوری، میرے لیے بھی تھوڑے سے فروٹ لا جاؤ اور تھوڑا سا ایک گلاس گنے کا جوس لے آنا۔ لا رہی ہوں، تھوڑا صبر رکھو، میں سب کے لیے لا رہی ہوں۔ ایسے ان کا دھندا اچھا چلتا جا رہا تھا، لیکن کالو اور گوری کی نیت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اب ایک دن کالو کوّا اچانک اپنے دام بڑھا دیتا ہے، پھر وہاں پر سارے پکشی آتے ہیں۔ ارے او کالو بھیا، ذرا ایک پلیٹ انگور لگا دینا۔ ٹھیک ہے لگا دیتا ہوں بھائی، تم ذرا بیٹھو، لیکن آج پھل فروٹ کے دام بڑھ گئے ہیں، اب ایک پلیٹ انگور کے دام 50 روپے ہیں اور ایک پلیٹ سیب کے دام 100 روپے ہیں۔ ارے کالو بھائی، تم نے اتنے زیادہ ریٹ بڑھا دیے ہیں، ایسے تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ ارے ناانصافی کیا، مجھے پھل لانے میں محنت لگتی ہے اور مجھے بہت دور سے پھل لانے ہوتے ہیں، وہ تو میں تھوڑا سیوا کر لیتا تھا، اس لیے میں تمہارے پاس نہیں بولتا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنا فائدہ بھی کرنا چاہیے، اس لیے میں تھوڑے سے ریٹ بڑھا رہا ہوں، لیکن تمہیں تو مرچی لگ رہی ہے۔ ارے کالو بھیا، تم تھوڑے سے ریٹ بڑھا لو، لیکن اتنے بھی نہ کہ ہم کچھ خرید نہ پائے۔ وہ تو تمہاری مرضی ہے، نہ خرید پا رہے ہو تم مت خریدو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ اب ایسے بول کے کبوتر بھائی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کالو اور گوری گھر پر جاتے ہیں۔ ارے گوری، آج میں نے اچانک دام بڑھا دیے ہیں، کیا میں نے صحیح کیا ہے نا؟ ہاں صحیح کیا ہے، ان پکشیوں کو روز روز کی عادت پڑ گئی تھی، وہ کم دام میں اچھا جوس اور فروٹ کھانا چاہتے تھے، جیسا فروٹ ہم رکھتے ہیں پورے جنگل میں کوئی بھی ایسا فروٹ نہیں رکھتا ہے۔ ہاں اس لیے تو میں نے دام بڑھا دیے، اور میں نے صاف پکشیوں سے کہہ دیا ہے اگر تمہیں کھانا ہے تو کھائیں ورنہ یہاں سے جائیں۔ ہاں کھائیں گے، وہ بھوکے پکشی ہمارے ہی فروٹ کھائیں گے، آخر وہ جائیں گے کہاں؟ اب ایسے سارے پکشی میٹنگ بلا لیتے ہیں اور ایک ندی کے کنارے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ارے آج تو کالو بھیا نے سارے دام بڑھا لیے ہیں، اب نہ جانے ہم کو فروٹ چکھنے کو بھی ملیں گے یا نہیں۔ ارے وہی تو، آج میں کالو کی دکان پر گیا تھا، لیکن کالو کے تیور تو بالکل ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، کالو نے تو اچانک سارے دام بڑھا دیے ہیں، نہ جانے اسے اتنا گھمنڈ کیسے آ گیا ہے۔ ارے ان کے دام تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، میں تو اب نہ جانے والی ہوں ان کے پاس، اب میں ادھر ہی رہوں گی اور کہیں اور سے فروٹ کھاؤں گی۔ ہاں ہم بھی ایسا ہی کریں گے رانو، جیسا تم کہو۔ مینو موسی، اگر ایسے ہی رہا تو ہم تو اپنا گھر بھی بکوا دیں گے، لیکن وہ بات ٹھیک ہے رانو، اب ہم کریں بھی تو کیا؟ مینو موسی، میرے پاس ایک اپائے ہے، جیسے کالو اور گوری پھل اگا رہے ہیں، ہم بھی ٹھیک اسی پرکار سے پھل اگاتے ہیں، پھر اپنے کھیتوں میں ہی پھل کھائیں گے، اس کے لیے ہمیں پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ ہاں رانو، تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ہم اب ایسا ہی کرتے ہیں اور اپنے کھیتوں میں پھل اگاتے ہیں۔
अब सभी पक्षी दूसरे दिन अपने अपने खेतों में चले जाते हैं और फलों के बीज बोने लग जाते हैं। 1 महीने बाद रानू के खेत में बहुत सारे फल हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मीनू मौसी के खेत में बहुत सारे केले हो जाते हैं और बंटी कबूतर के खेत में बहुत सारे सेब हो जाते हैं। तीनों फिर से मिलते हैं। अब ये देखो हमारा मेहनत का नतीजा। वहीं कालू और गौरी की दुकान तो बंद ही होने वाली थी। अरे गौरी, अब तो कोई भी पक्षी हमारी दुकान पे फल खाने नहीं आ रहा है। अब जाने हमारा क्या होगा। अरे कालू जी तुमने दाम बेकार में ही बढ़ाए, ना जाने अब हमारा क्या होगा। मुझे लगता है अब हम भूख से मर जाएंगे। अरे गौरी, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा। अब हम अपने पुराने ही दाम पर फल फ्रूट बेचा करेंगे। अब कालू फिर से और पर जंगल में चला जाता है। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी पक्षियों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले वाले दाम पर ही फल बेचना शुरू कर दिया है। इसीलिए आप लोग नाराज ना होएं और मेरी दुकान पर फल खाने आएं। अरे कालू, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब हम न आएंगे तुम्हारी दुकान में। अब हम अपने ही घर में फ्रूट खाएंगे। अरे मीनू मौसी और रानू चिड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था। वो दाम तो मैंने ऐसे ही बता दिए थे, वरना मैं दाम थोड़ी ना बढ़ाता। वो तो मैं मजाक कर रहा था, आप लोग भी मेरा मजाक समझ नहीं पाए। अरे कालू, आपने हमें बेवकूफ समझा हुआ है क्या, जो हम आपकी बातों में आ जाएंगे। हम वहाँ पर 2-3 बार आए और तुमने ही नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी गौरी ने भी हमारे साथ ऐसा किया था। इसलिए अब हम तुम्हारे दुकान पे कभी भी फ्रूट खाने नहीं आएंगे। अब हमने अपनी अपनी खेती कर ली है। अरे अरे, ऐसा ना बोलो। अगर आप लोग मेरी दुकान पर नहीं आओगे तो मैं तो यूं ही भूखा मर जाऊंगा। मेरे बारे में सोचो। अरे अब हम ना आने वाले तुम्हारी दुकान पे। अरे मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ से चले जाओ कालू, हमें तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। अब ऐसे बोल के कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर फिर से बैठने लग जाता है। सारे पक्षी अपनी अपनी खेती देखने लग जाते हैं।